السلام علیکم سیکنڈ ایئر بچے، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خود مختار ریاستوں کے چیپٹر میں آج ہم نیکسٹ ریاست کو کریں گے، اور اب یہ زنگی خاندان ہے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جو لاسٹ 3 ہمارے ریاستیں ہیں، جو ہم نے کل سلجوکی کیا، آج زنگی کریں گے، پھر ایوبی خاندان. یہ امپورٹنٹ ریاستیں ہیں نا کہ ان کے سبجیکٹیو کوسچنز بھی بنتے ہیں آپ لوگوں کے. ٹھیک ہے نا، باقی جو ریاستیں ہم نے پڑھی شروع کی ان سے سبجیکٹیو کوسچنز نہیں بنتے آپ کے، وہ آبجیکٹیو کے حوالے سے امپورٹنٹ ہیں. لیکن اب یہ لاسٹ 3 جو ریاستیں ہیں، ان کے حکمرانوں کے الگ سے بھی کوسچن آ جاتے ہیں، نوٹ کی شکل میں بھی 10 مارکس کا سبجیکٹیو کوسچن بھی آ جاتا ہے، اور یہ زیادہ امپورٹنٹ خاندان ہے. ٹھیک ہے، سلجوکی خاندان تو میرے خیال میں بڑا تھوڑا ڈرامہ دیکھ کے آپ لوگ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو چکا ہے، تو وہ آپ کا انٹرسٹ تھا. لیکن آج ہم زنگی خاندان کو پڑھیں گے. زنگیوں کا ایرا جو ہے، زنگی بھی سلجوکیوں سے ریلیٹڈ ہی ہیں. ٹھیک ہے، مطلب یہ اصل میں سلجوکیوں کے تعلیق تھے. زنگی خاندان کے لوگ، ان کو زنگی کہا گیا. زنگی بھی نسلاً توق تھے، اور یہ جو ہیں ان کو اتابک بھی کہا جاتا ہے، اور یہ لفظ سلجوکیوں کے عہد میں اتالیق کے معنی میں استعمال ہوتا تھا. تو ان لوگوں کے خاندان کے لوگ جو ہے نا، اپنی قابلیت و شجاعت کی بنا پر اہم مناصب پہ فائز ہوئے، اور انہوں نے اس لیے بھی حملوں کا مقابلہ کیا. اس طرح تاریخ میں ان کو بڑا روشن مقام ملا. عماد الدین زنگی اور نور الدین زنگی. آج ہم ان 2 حکمرانوں کے بارے میں پڑھیں گے، عماد الدین زنگی اور نور الدین زنگی کے بارے میں. ٹھیک ہے، یہ خاندان جو عماد الدین زنگی جو ہیں 1126 سے 1146 تک کے عرصے ان کا تعلق ہے. ان کا تعارف کمپلیٹ جو ہے آپ کو آنا چاہیے. کون تھے، کہاں سے تعلق تھا، کیا کارنامے انجام دیے عماد الدین زنگی نے. بیسیکلی عماد الدین اور نور الدین دونوں صلیبیوں سے مقابلوں کے لیے مشہور ہیں. ٹھیک ہے، عماد الدین زنگی کے والد جو تھے امیر قسیم الدولہ جو تھے، وہ ملک شاہ سلجوکی کے غلام تھے، اور ان کی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے ملک شاہ نے ان کو حلب کا والی مقرر کیا. ٹھیک ہے، حلب شام کی سرحد پر ایک علاقہ ہے. ملک شاہ کی جب وفات ہوئی ملک شاہ سلجوکی کی، تو سلجوکی خاندان میں خانہ جنگی شروع ہو گئی. اس میں عماد الدین بھی ایک گروہ کا ساتھ دے رہے تھے، اور کچھ عرصے کے لیے قید ہو گئے، لیکن وہ وہاں سے بھاگ نکلے. انہوں نے جس سلطان کا ساتھ دیا، برکیاق اس کا نام تھا، وہ جب غالب آیا اور سلطان بنا، تو اس نے اپنے باپ کی وفاداری و خدمات کی پیش نظر نا عماد الدین کو جو ہے اعلیٰ عہدے پہ فائز کیا. اور ان کے عماد الدین کے والد کو نا کی خدمات کی وجہ سے نا عماد الدین کی تعلیم و تربیت بھی کروائی، اور بعد میں ان کو فوج میں اعلیٰ عہدے بھی دیے. اس طرح عماد الدین جو ہیں وہ سلجوکی خاندان کی فوج میں انٹروڈیوس ہوئے. عماد الدین نے کئی دفعہ سلطان برقیہ روق جو تھے ان کی دشمنوں سے نکالا، اور ان کی حفاظت کی. ان کی شجاعت سے متاثر ہو کے ایک امیر تھے سلجوکیوں کے نا، انہوں نے اپنی پوتی کی شادی ان کے ساتھ کی. اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عماد الدین جو تھے نا، وہ سلجوکی خاندان کے ساتھ ان کے رشتے بھی قائم ہو گئے. کچھ عرصہ عماد الدین جو ہیں وہ موصل چھوڑ کے کوشہ نشینی اختیار کی، لیکن پھر وہ موصل میں آ گئے. تو عماد الدین بیسیکلی جو آپ نے چیز بیٹا یاد رکھنی ہے، وہ سمپل سی چیز ہے کہ عماد الدین زنگی جو ہیں ان کی سلجوکیوں کے شاہی خاندان کے ساتھ تعلقات تھے. ان کے والد خدمات کی وجہ سے سلجوکیوں نے ان کی پرورش اور تربیت بھی کی، اور ان کو اعلیٰ عہدے بھی دیے. ان کی سلجوکی خاندان میں شادی بھی ہوئی. اصل جو کارنامہ ہے عماد الدین کا، وہ صلیبیوں کے ساتھ مقابلہ ہے. مسلمانوں کے اس دور میں چھوٹی چھوٹی حکومتیں بن چکی تھیں، خود مختار ریاستیں تھیں. اس خانہ جنگی سے اور سلجوکی حکومت کے انتشار کی وجہ سے اس دور میں نا صلیبیوں نے اسلامی دنیا پر حملے کر رہا تھا. صلیبیوں نے کئی اہم علاقوں پہ قبضہ کر لیا، اور کئی مسلمان علاقے ان کے انڈر چلے گئے، جس کی وجہ سے عماد الدین کا جو اسلامی حمیت تھی، غیرت تھی، وہ جاگی. اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ صلیبیوں کو شکست دیں گے. اس طرح کہتے ہیں کہ انہوں نے مختلف شہر یا علاقے جو صلیبیوں کے قبضے میں تھے، وہ آزاد کروائے. عماد الدین کا جو عروج ہے وہ تب ہوا جب سلطان نے اسے موصل کا والی مقرر کیا. موصل شام کا ایک اہم علاقہ تھا، اور سلجوکیوں کے حملوں کو روکنے کے لیے یہ ایک گیٹ وے کا کام دیتا تھا. یہاں پر عماد الدین جو ہیں وہ صلیبی حملوں کا سدباب کرتے ہیں. ان کو اتابک کا لقب دیا گیا. سلطان نے اسے اپنے بیٹوں کا تعلیق مقرر کیا. عماد الدین نے موصل کے نظم و نسق کو درست کیا، اس کے بعد حلب پر قبضہ کیا، اور صلیبیوں کے خلاف جہاد کے لیے قوت جمع کی. تو اس طرح عماد الدین نے اپنی شجاعت اور بہادری کے جو ہے نا ایک طرح سے دھاگ جو ہے دشمنوں پہ بھی بٹھائی. ابن خلدون یہ کہتے ہیں کہ 60,000 مقتول صلیبیوں کی ہڈیاں 70 برس بعد بھی دیکھی جا سکتی تھیں،
عماد الدین نے صلیبیوں سے مختلف قلعے آزاد کروائے اور اس طرح صلیبیوں کو شکستیں دیں۔ عماد الدین کی ان کامیابیوں کی اور اس کے صلیبیوں کی شکستوں کی خبریں جب یورپ میں پہنچی تو یورپ کے اندر نا ایک نئی کروسیڈ یا صلیبی جنگ کا آغاز ہوا۔ وہاں سے لشکر اور چندے جمع ہونا شروع ہو گئے اور ایک بہت بڑا عیسائی لشکر مذہبی جذبات سے بھرا ہوا نا اسلامی دنیا پہ حملہ آور ہوا شام کے راستے۔ انہوں نے مختلف شہروں پہ حملہ کیا، مسلمان مردوں کو قتل کیا، عورتوں اور بچوں کو غلام بنایا۔ اس موقع پہ سلطان عماد الدین جو ہیں وہ آگے بڑھے، انہوں نے صلیبی فوجوں کو گھیر کے ان کو ختم کیا اور صلیبیوں کے مقابلے میں جو صلیبیوں نے جو علاقے فتح کیے تھے نا، یہاں پہ ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے وہ کس طرح ان کو ہرایا۔ اور اس طرح وہ کہتے ہیں کہ جرمنی اور قسطنطنیہ کی جو فوجیں تھیں جو صلیبیوں کی مدد کے لیے نکل پڑی تھیں وہ واپس جانی پڑیں۔ سلطان عماد الدین زنگی کی شخصیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ صلیبی جن علاقوں سے گزرتے تھے ظلم و بربریت اور خوف و دہشت کی فضا بنا دیتے تھے، عام لوگ قتل ہوتے تھے، لیکن سلطان نے ان کے ظالمانہ طرز عمل کے برعکس جب عیسائی شہر فتح کیے تو وہاں عام معافی کا اعلان کرتے تھے اور جو لوگ شہر چھوڑ کے جانا چاہتے تھے ان کو اجازت دی جاتی تھی۔ تو اس طرح سلطان عماد الدین زنگی کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ حلب اور اڈیسیا فتح ہوئے۔ اگرچہ عماد الدین زنگی کے دور میں نا یروشلم جو تھا، جو بیت المقدس تھا، وہ عیسائیوں کے پاس تھا، صلیبیوں کے پاس تھا۔ اس کے آس پاس کے علاقے سلطان نے فتح کرنے کی کوشش کی۔ یروشلم کا شہر جو ہے وہ مسلمان فتح نہیں کر سکے صلیبیوں نے، لیکن جو صلیبیوں کی پہلی ریاست تھی نا اڈیسیا کا شہر تھا اور اس کے آس پاس کے قلعے تھے جہاں پہ صلیبیوں نے پہلی ریاست قائم کی تھی، وہ سلطان عماد الدین زنگی نے ان سے فتح کر لی۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ سلطان عماد الدین زنگی جو تھے وہ اس شہر اڈیسیا کا جو شہر تھا اس کی دیواروں تک آئے اور وہاں پر بھی شہر پہ قبضہ کر کے تمام قیدیوں کو رہا کرا دیا۔ عماد الدین کی آخری فتح تھی کیونکہ رات کو سوتے ہوئے انہیں کسی نے جو ہے ان کو قتل کر دیا۔ وہ ان کے اپنے ساتھیوں میں بھی ہو سکتا تھا، کوئی ان کا دشمن بھی ہو سکتا تھا۔ عماد الدین کی قتل کے بعد ان کے بیٹے نور الدین زنگی ان کے جانشین بنے۔ ٹھیک ہے، نور الدین زنگی 1146 سے 1174 تک کا رہا ان کا۔ دو بیٹے تھے ان کے، نور الدین محمود اور سیف الدین غازی۔ شروع میں دونوں بھائیوں میں کسی حد تک اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن دونوں نے مفاہمت کر کے ریاست کو آپس میں بانٹ لیا۔ موصل سیف الدین غازی کو ملا اور حلب نور الدین زنگی کے حصے میں آیا، اور دونوں بھائیوں نے ہی اپنے باپ کی طرح صلیبیوں کے خلاف جہاد کو اپنا موٹو بنایا۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نور الدین زنگی نے زیادہ نام کمایا۔ اصل میں اڈیسیا کا جو شہر جس کو صلیبیوں کا سب سے اہم ایک مرکز تصور کیا جاتا تھا، جب وہ عماد الدین کے قبضے میں آیا تو اس کو واپس لینے کے لیے عیسائیوں نے اس پر حملہ کیا۔ عماد الدین کی وفات کے بعد مسلمانوں نے اس کو جو شہر تھا نا اس کو اگرچہ بچا لیا، لیکن نور الدین زنگی کی طرف مدد کے لیے وفد بھیجا۔ نور الدین جو ہے اس نے وہ فوراً شہر میں پہنچا، شہر کی فصیل کی مرمت کروائی، قلعہ مضبوط کیا اور حفاظتی دستہ چھوڑ کے حلب واپس آیا۔ اڈیسیا کی ناکامی کے بعد کہتے ہیں کہ یورپ کے اندر جو پادری تھے نا وہ پوپ سے ملے۔ یہ جتنی صلیبی دنیا کے اہم پادری تھے، ایک میٹنگ ہوئی، پوپ جو ان کا مذہبی سربراہ تھا اس کی قیادت میں، اور فیصلہ کیا گیا کہ ایک بڑا لشکر جو ہے وہ شام اور حلب اور موصل اور یہ جو جتنے بھی اہم علاقے ہیں نا وہ فتح کرنے کے لیے بھیجا جائے گا۔ اس طرح پوپ نے فتویٰ دیا کہ ارض مشرق کے عیسائیوں کی مدد کرنا خداوند یسوع مسیح کے ماننے والوں کا ولین فرض ہے، یعنی شام کے عیسائیوں کی نا۔ اور اس طرح ایک عیسائی راہب کی قیادت میں اور ایک بادشاہ جو تھا لوئی ہفتم اس کی قیادت میں مجمع عام میں مسلمانوں کے مظالم بیان کیے گئے اور ایک مقدس جہاد کے لیے، کروسیڈ کے لیے تیار کیا گیا۔ اس طرح جرمنی، یورپ کے مختلف علاقوں سے لاکھوں کی تعداد میں جو صلیبی تھے، جہادی تھے، وہ جنگ کے لیے تیار ہوئے اور ایک بہت بڑا لشکر قسطنطی نوپل یعنی قسطنطنیہ کی طرف آیا۔ یہ ایشیائے کوچک یعنی قسطنطنیہ کے راستے انہوں نے نا ترکی کے راستے شام میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ پہلے انہوں نے ایشیائے کوچک میں جو وہاں کے سلجوقی مسلمان تھے سلطان، ان پر حملہ کیا، انہوں نے اس لشکر کا ایک عظیم حصہ تباہ کیا۔ اس کے بعد یہ لشکر جو ہے وہ شام کی طرف چل پڑا۔ شام پر ظاہر ہے نور الدین زنگی کا قبضہ تھا۔ یہ دوسری صلیبی جنگ تھی۔ اصل میں ابھی ہم نے صلیبی جنگوں کا نہیں پڑھا نا بچے، ہم صلیبی جنگوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ جو پہلی صلیبی جنگ
جنگ تھی نا وہ 1099 میں اس وقت ختم ہوئی جب عیسائی لشکروں نے مختلف اطراف سے حملہ کر کے بیت المقدس یروشلم پہ قبضہ کر لیا تھا۔ اب عماد الدین زنگی اور نور الدین زنگی کے ٹائم پیریڈ میں جو بیت المقدس تھا وہ عیسائیوں کے پاس تھا، صلیبیوں کے پاس تھا، اور ان کی کوشش تھی کہ وہ مصر اور شام کے علاقوں پہ بھی قبضہ کریں تاکہ اپنی سلطنت کو وسیع کریں۔ اس سلسلے میں جب عماد الدین زنگی ان کے عزائم کے راستے میں رکاوٹ ڈال رہے تھے تو یورپ کے اندر ان کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری ہوا اور یورپ میں بہت بڑا لشکر تیار ہوا اور یہ دوسری صلیبی جنگ جو ہے نا وہ شروع ہو گئی۔ اس صلیبی جنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوئی ہفتم جو فرانس کا حکمران تھا وہ وہاں سے نا نکلا اور سمندری راستے سے انطاکیہ یعنی شام پہنچا، اور یہاں سے اس نے نا یہاں پہ صلیبی افواج کی اخلاق باختگی اور ان کی بدعملیاں جو ہیں وہ بھی بہت واضح ہوتی ہیں۔ یہ صلیبی افواج جو تھیں یہ دمشق کی طرف روانہ ہوئیں، اور زنگی جو سلطان سیف الدین اور نور الدین تھے وہ دونوں زنگی سلاطین جو ہیں وہ دمشق کی طرف آئے۔ اس دمشق کا محاصرہ کیا گیا، لیکن نور الدین زنگی اور سیف الدین زنگی کی جو مشترکہ فوجیں تھیں ان کے خوف سے عیسائی جو تھے نا وہ دمشق سے کا محاصرہ اٹھا کے واپس یروشلم کی طرف لوٹ گئے۔ یروشلم جو تھا نا، یروشلم یعنی بیت المقدس ان کا مرکز تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے اس دوران کئی قلعے عیسائیوں کی قید سے آزاد کروائے۔ یہاں پہ اب ان لڑائیوں کی جو ہے نا ڈیٹیلز موجود ہے، جس طرح جو صلیبیوں نے مختلف مسلمانوں کے علاقوں پہ حملے کیے، مختلف قلعے فتح کیے، تو سلطان نور الدین زنگی کا یہی بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے جو ہے صلیبیوں کے ان حملوں کو پسپا کیا۔ دمشق پہ بار بار حملے ہوئے لیکن ان حملوں کو پسپا کیا اور شام کو نا عیسائیوں کے قبضے میں جانے سے بچایا۔ یہ ڈیٹیلز جو لکھی ہوئی ہیں نا مختلف جنگوں کی، یہ آپ ریڈ کر لیں، ظاہر ان ڈیٹیلز کی اتنی زیادہ اس حد تک ضرورت نہیں ہوتی۔ نور الدین زنگی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک اور جو بہت بڑا ان کا کارنامہ ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کی حفاظت کا بھی ہے، کہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ نور الدین زنگی کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو اشخاص کی طرف اشارہ کر کے فرماتے تھے کہ یہ دو جو ہیں یہ مجھے تنگ کر ان کا بندوبست کرو۔ جب یہ خواب آیا تو نور الدین زنگی اگلی صبح فوراً مدینہ کی طرف روانہ ہوا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اور مدینہ کی تمام جو آبادی تھی ایک بہت بڑی ضیافت کا انتظام کیا گیا، اور ایک ایسے گیٹ سے سب کو گزرنا تھا نا جہاں سے ایک جگہ ایسی مقرر کی گئی انٹری کی جہاں خلیفہ موجود تھا تاکہ تمام لوگ جو اس میں انٹر ہوں، اس دعوت میں آئیں، وہ خلیفہ ان کو دیکھ سکے، اور حکم یہ دیا گیا کہ کوئی شخص اپنے گھر میں نہ رہے نا۔ جب تمام لوگوں کی انٹری ہو گئی لیکن وہ دو اشخاص جو خواب میں جن کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا وہ خلیفہ کو نظر نہیں آئے۔ اس پر جب خلیفہ نے پوچھا کہ کیا تمام لوگ جو ہیں موجود ہیں اس دعوت میں، تو بتایا گیا کہ نہیں، دو بزرگ جو ہیں وہ نہیں آ سکے کیونکہ وہ دن کو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں اور رات کو عبادت کرتے ہیں، وہ کسی دعوت میں شریک نہیں ہوتے۔ سلطان نے جب ان دونوں کو بلایا تو ان کو دیکھ کے سلطان کو معلوم ہو گیا کہ انہیں کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ تھا۔ جب ان کے مکان کو تلاشی لی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ دو یہودی تھے جو نصرانی حکمرانوں کے حکم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد عطر کو نعوذ باللہ چرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ ایک سرنگ کھود رہے تھے، ساری رات وہ سرنگ کھود کے اس کی مٹی جو تھی اس کو جنت البقیع میں بچھا دیتے تھے۔ بہرحال اس طرح ان کی سازش کو بے نقاب کیا گیا۔ نور الدین زنگی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے گرد ایک بہت گہری خندق کھودنے کا حکم دیا جس میں سیسہ کو پگھلا کے اور لوہے کو پگھلا کے ایک دیوار بنا دی گئی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ تک اپروچ جو ہے وہ بند کر دی گئی۔ یہ بہت بڑا کارنامہ تھا نور الدین زنگی کا جو اس دور میں کیا گیا۔ نور الدین زنگی نے دمشق میں صلیبیوں کی جلغاروں اور فاطمی حکمرانوں کی سازشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ان کا راستہ روکتے رہے اور دمشق میں 1174 عیسوی میں وفات پائی۔ ان کو جنازہ جو ہے وہ لوگوں کی کثرت کی وجہ سے کئی بار پڑھایا گیا اور اس طرح ان کو دمشق میں دفن کیا گیا۔ آج بھی ان کا مزار اقدس جو ہے نا وہ دمشق میں موجود ہے۔ نور الدین زنگی کے بعد ان کے جو بیٹا تھا 11 سالہ وہ جانشین بنا، اس کے چچا زاد بھائیوں کی جنگ شروع ہو گئی، اور اس طرح آپس کی ان جنگوں کی وجہ سے، زنگی خاندان کی ان جنگوں اور خانہ جنگیوں کی وجہ سے نور الدین زنگی کے ایک جرنیل تھے صلاح الدین ایوبی، انہوں نے زنگی خاندان کے زیر اثر علاقوں کو اپنے انڈر کیا تاکہ مسلمانوں کی اس کمزوری کی وجہ سے صلیبی جو ہیں وہ فائدہ نہ اٹھا سکیں، اور اس طرح انہوں نے نا صلاح الدین ایوبی نے زنگی حکومت کا مکمل طور پہ خاتمہ کیا اور مصر اور شام کو متحد کر لیا۔ تو اس طرح عماد الدین زنگی اور نور الدین زنگی یہ اس دور کے دو بڑے حکمران گزرے
جن کے کارنامے کیا تھے۔ اب سلطان نور الدین زنگی کی جیسے سیرت و کردار ہم دیکھتے ہیں، یہ کارنامے دیکھتے ہیں، تو سب سے بڑا دونوں شخصیات کا کارنامہ جو ہے وہ صلیبیوں کا راستہ روکنا، صلیبیوں کے حملوں کو پسپا کرنا، اسلامی دنیا کا دفاع تھا، ٹھیک ہے۔ نور الدین زنگی کو اگر آپ سیرت و کردار دیکھیں تو ان کی سادگی اور کناعت پسندی ان کا پہلا بڑا ان کے دور کا ان کی سیرت کا پہلو ہے کہ نور الدین زنگی انتہائی سادہ اور کناعت سے بھرپور زندگی گزاری، خلیفہ ہونے کے باوجود وہ جو ہے نا ان کے گھر اور ان کے ذات پر بیت المال سے کچھ خرچ نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے جب وہ وفات پائی تو لوگ ان کے جو ہے نا دیوانہ وار ان کے لیے رو رہے تھے۔ اپنی بہادری اور شجاعت کے لیے مشہور تھے، خود ہمیشہ پہلی صف میں ہوتے تھے، دشمنوں کے ساتھ لڑائی کرتے تھے اور جہاد ان کا موٹو تھا۔ سب سے بڑا ان کا کارنامہ جو ہے اسلامی دنیا کا دفاع ہے۔ اس وقت جب عالم اسلام مختلف سلطنتوں میں چھوٹے چھوٹے حصوں میں بٹا ہوا تھا، عباسی سلطنت کمزور ہو چکی تھی اور باہر سے صلیبیوں کا اور عیسائیوں کا مختلف طرف سے حملے ہو رہے تھے، یروشلم ان کے قبضے میں جا چکا تھا۔ ایسے موقع پہ یہ نور الدین زنگی ہی تھے جنہوں نے ایک مجاہد کے طور پہ زندگی گزاری، انہوں نے افواج کی تربیت کی، ان کو جہاد سے سرشار کیا، عیسائیوں اور فاطمی حکمرانوں کو نا کے خلاف دفاع کیا اسلامی دنیا کا۔ نور الدین زنگی کا ایک بہت بڑا کارنامہ فاطمی خلافت کا خاتمہ تھا۔ فاطمی خلافت مصر میں قائم ہوئی اور کئی سو سال سے قائم تھی، لیکن اب اپنے دور زوال میں داخل ہو چکی تھی، اور چونکہ یروشلم فلسطین جو تھا وہاں پر عیسائیوں کا قبضہ تھا، تو فاطمی دربار جو تھا نا وہ سازشوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ فاطمی خلیفہ اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ان سازشوں کا شکار ہو چکا تھا اور کچھ عرصے کے لیے اس نے نور الدین زنگی سے امداد طلب کی، تو نور الدین زنگی نے اپنے ایک جرنیل اسد الدین شیر کو اور صلاح الدین ایوبی کو ان کی مدد کے لیے بھیجا نا۔ لیکن فاطمی خلافت کی جو یہ کمزوریاں تھیں ان سے دشمن فائدہ اٹھا سکتے تھے، صلیبی وہاں پہ مصر پہ قبضہ کر سکتے تھے، جس کے بعد اگر مصر پہ قبضہ ہوتا تو پھر حجاز ان کے حملوں کی زد میں ہوتا نا۔ اسی وجہ مطلب مصر جو ہے نا وہ ایک طرح سے دیوار کا آڑ کا کام کرتا ہے، حجاز کی حفاظت کا کام کرتا تھا، تو اس وجہ سے نور الدین زنگی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی مدد سے نا مصر کی فاطمی خلافت کا خاتمہ کروایا جو بہت کمزور ہو چکی تھی، اور وہاں پر عباسی خلافت خلیفہ کے نام خطبہ جاری کروایا۔ رفاہ عامہ کے بے تحاشا کام ہے، شام میں مدرسے، شفا خانے وغیرہ تعمیر کیے گئے اور عوام کو ہر طرح کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیے گئے۔ عدل و انصاف کے حوالے سے نور الدین زنگی مشہور تھے، انہوں نے کئی قاضی مفتی مقرر کیے، لوگوں کے انصاف کے دروازے کھلے ہوتے تھے اور وہ خود ایک مثالی حکمران تھے، پابند شریعت تھے، ایسے لوگوں کو اپنے آس پاس کیا جو شریعت کے پابند تھے، عوام کے لیے ان کا کردار ایک نمونہ بن چکا تھا۔ ابن اسیر جو ایک مشہور مصنف ہیں، وہ انہیں کس طرح خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ میں نے اسلامی عہد کے حکمرانوں سے لے کے اس وقت تک کے تمام بادشاہوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا، لیکن خلفائے راشدین اور عمر بن عبدالعزیز کے سوا نور الدین زنگی سے بہتر فرما روا میری نظر سے نہیں گزرا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک کنٹریبیوشن تھی، ایک ٹریبیوٹ ہے جو نور الدین زنگی کو دیا جاتا ہے مورخین کی طرف سے۔ تو نور الدین زنگی اور عماد الدین زنگی، ٹھیک ہے، زنگی خاندان، یہ ہمارا آج کا ٹاپک، آپ اس کو اچھی طرح ریڈ کر لیں، اس کی ڈیٹیلز کو پڑھ لیں۔